الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ چونکہ رمضان کا مہینہ قریب ہے، امید ہے کہ کل بھی کھلے عام چاند نظر آنے کے چانس ہیں۔ تو رمضان میں ہماری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہم ذرا معمول سے ہٹ کے، جو ہمارے 5 پارے ہو گئے ہیں تقریباً، دروس کی ترتیب ہوتی ہے رمضان کے مسائل اور فضائل کے متعلق، تو انشاءاللہ اسی پر ہی بات ہوگی۔ کوشش کر رہے ہیں کہ مسجد کے دونوں شمالی اور جنوبی طرف میں ہم وہ اویزہ کر دیں گے پینا فلیکس بنا کر، جس میں وہ عنوان بھی لکھے ہوں گے کہ روزانہ کس عنوان پر درس ہوگا، بہت ہو، وہ آج انشاءاللہ اس کی ترتیب بھی بن جائے گی۔ بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، کیا یہ ہمارا رمضان اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ یہ رمضان گزرتا ہے، یا عادتاً یہ رمضان ہمارا گزر جاتا ہے؟ کیونکہ جو نعمت بار بار ملتی ہے وہ عادتاً استعمال میں ہو جاتی ہے، جو نعمت بار بار ملتی ہے وہ عادتاً استعمال میں ہوتی ہے۔ تو ضرورت اس مال کی ہے کہ نیت کا بھی استحضار رہے اس مہینے کے اندر نیت کا بھی استحضار رہے اور روزے کے مقصد کا بھی استحضار رہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے روزہ رکھا اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب کی امید سے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس حدیث شریف کے اندر نیت کا بیان ہے کہ نیت کیا ہو، روزے میں اللہ کو راضی رکھنے کی نیت ہو اور اجر و ثواب کی نیت ہو۔ تو نیت، میں نے عرض کیا کہ نیت کا بھی استحضار رکھنا ہے اور روزے کے مقصد کا بھی استحضار رکھنا ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی اگر تم روزے رکھو گے، روزوں کی پابندی کرو گے تو تم متقی بن جاؤ گے۔ تو روزہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ روزہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ روزہ کیا چاہتا ہے؟ کہ ہم متقی بن جائیں۔ اب تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا عام مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیں، گناہوں والی زندگی سے باہر نکل آئیں، اور ہمارا سرکش نفس، جو نفس امارہ ہے، وہ نفس مطمئنہ بن جائے۔ یہ تقویٰ ہے۔ اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیں، گناہوں سے باہر نکل آئیں، اور ہمارا سرکش نفس کیا بن جائے؟ نفس مطمئنہ بن جائے۔ اور حقیقی بات پتہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے۔ اللہ جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فرضوں کو اللہ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، سنتیں اور نوافل یہ فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں،
کہ تو اس کی دلیل کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ دیا اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فرائض 70 گنا بڑھ جاتے ہیں، سنت اور نوافل فرائض کے برابر ہو جاتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت اور بخشش اس مہینے کے اندر کرتے ہیں، اور اپنی رحمتیں اپنی برکتیں اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر نازل فرماتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو رمضان المبارک کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ تو ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں۔ ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، اور رمضان کو شہر اللہ کہا گیا ہے۔ رمضان المبارک کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ ایسا ہے، رجب کے مہینے کی باقی مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی میری امت کی تمام امتوں پر فضیلت ہے، اور شعبان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمام انبیاء کے اوپر۔ حضور دعا بھی کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان میں پہنچا دے۔ اور رمضان کے بارے میں فرمایا کہ رمضان یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان کو باقی مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ تو یہ رمضان شہر اللہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ رمضان کے اندر اللہ کا خاص قرب آدمی کو حاصل ہوتا ہے، اور قرب حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ قرب حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، دو طریقے سے آدمی قرب حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 1، ممنوعات اور محرمات سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزیں اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا۔ نمبر 2، عبادات کرنا۔ دو ہی چیزیں ہیں جس کے ذریعے قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک تو ممنوعات اور حرام کردہ چیزوں سے بچنا، دوسرا عبادت کرنا۔ پہلی چیز جو ہے وہ پرہیز ہے، گناہوں سے بچنا، ممنوعات سے بچنا یہ پرہیز ہے۔ عبادات کرنا یہ دوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دوا ہے۔ حدیث شریف کے اندر، قرآن مجید کے اندر ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا ملے گا۔ نیکی کرنے پر سارے وعدے نہیں ہیں، بلکہ نیکی کو بچا کر لے کے جانے پر اللہ نے وعدہ کیے ہیں۔ تو گناہوں سے بچنا، ممنوعات سے بچنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، اس کا درجہ کیا ہے؟ یہ پرہیز کا درجہ رکھتی ہے۔ اور عبادات میں لگنا یہ دعا کا درجہ رکھتی ہے۔ اور یہ بات ہم سب کے سامنے سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، اظہر من الشمس ہے، کہ ایک آدمی دوائی استعمال کرتا ہے اور پرہیز نہیں کرتا تو اس کو آرام آ سکتا ہے؟ اس کو آرام نہیں آ سکتا۔ مہنگی سے مہنگی دوائی استعمال کرے، اگر وہ آدمی پرہیز نہیں کرے گا تو یہ تو یقینی بات ہے کہ اس کو آرام نہیں آئے گا۔ ہاں، اس دوائی کے استعمال سے اس کو اور زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، یہ ہم سب کے سامنے واضح ہے۔ تو گناہوں سے بچنا، محرمات سے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، ممنوعات سے بچنا، اس کا درجہ کیا ہے؟ اس کا درجہ ہے پرہیز کا۔ اور عبادات میں لگنا، اس کا درجہ کیا ہے؟ دوا کا درجہ ہے۔ اگر پرہیز نہیں ہوگی تو دعا جیسی کیسی بھی استعمال کر لیں تو دعا سود مند اور فائدہ مند نہیں ہوگی۔ تو تقوی پیدا ہو جائے، اس کے لیے سب سے پہلی چیز، اچھا اگر ہم پرہیز نہیں کریں گے تو پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں، جو وعیدیں بیان فرمائی ہیں، ہم ان وعیدوں کے مستحق بن جائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رحمت اللہ واسعۃ، کہ حقیقی بدبخت اور محروم شخص وہ ہے جو اس مہینے کے اندر بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ تو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اس کے لیے کیا ہے کہ محرمات اور گناہوں سے، نافرمانی سے، ممنوعات سے بچنا اور عبادات کرنا۔ محرمات اور ممنوعات کا درجہ پرہیز کا ہے، عبادات کا درجہ دوا کا ہے۔ پرہیز نہ کریں تو دعا فائدہ مند نہیں ہوتی، اور اگر پرہیز نہ کی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ وعیدیں بیان کی ہیں ان وعیدوں کے مستحق ہو جائیں۔
تو کیا فرمایا؟ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ، کہ حقیقی بدبخت وہ شخص ہے جو اس مہینے کے اندر بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا من ادرک رمضان بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ اور فرمایا، حضور نے فرمایا قلت آمین، اور میں نے کہا آمین۔ یہ تین دعائیں جو مانگی، تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ ممنوعات سے بچنا، پرہیز کرنا۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں سوائے بھوک پیاس کے اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ رب قائم لیس لہ من قیامہ، بہت سے راتوں کو اٹھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو سوائے رات کو کھڑا ہونے کے الا القیام، ان کو راتوں کو کھڑا ہونے کے علاوہ اور کوئی ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے؟ ایک تو کھانے پینے اور جمع سے سارا دن اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ کھانے پینے سے اور جمع کرنے سے سارا دن اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے۔ ہاں غلطی سے کھا پی لیا، اس کے مسائل الگ ہیں۔ جان بوجھ کر کھا لیا تو 2 مہینے کفارہ رکھنا پڑے، 2 مہینے، یا تو ایک روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، اس کا گناہ اتنا ہے کہ ساری زندگی بھی اگر روزے رکھتا رہے تو اس جو جان بوجھ کے روزہ توڑا اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اور جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا ایک روزے کے بدلے، تو یا پھر کیا کرے گا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا۔ 2 مہینے کے لیے مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے مسائل الگ ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ بیان ہو جائیں۔ مرد کے لیے کہ اگر 59 روزے بھی رکھ لیے تو اگر 60واں روزہ نہ رکھ سکا تو پھر نئے سرے سے 60 روزے رکھنا ہوں گے۔ تو کیا کرنا ہے؟ کھانے پینے سے جمع کرنے سے سارا دن اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو اس کو 1 روزہ قضا کرنا پڑے گا، اور اگر کسی نے توڑ دیا تو 60 روزے رکھنا پڑیں گے۔ اور اگر غلطی سے کھا لیا، بھول کر نہیں، غلطی سے کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ غلطی سے کھا لیا ہے۔ اب پتہ ہے غلطی سے اندر چیز چلے گی۔ حضور نے فرمایا رفع عن امت الخطأ والنسیان، میری امت کی خطا بھی معاف کر دی گئی ہے، بھول بھی معاف کر دیا گیا۔ اور اگر غلطی سے کھا لیا تو پھر گناہ تو نہیں ملے گا، لیکن کیا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ اور اگر بھول کر کھا لیا تو جاؤ پھر معاف ہے۔ بھول کر کھا لیا تو یہ اللہ کی طرف سے اکرام ہوتا ہے، یاد نہیں یا کھا پی لیا بعد میں یاد آیا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو کھانے پینے اور جمع کرنے سے اپنے آپ کو روکنا، کھانے پینے سے، جس طرح اور ظاہری اعضاء جو ہیں ہمارے جسم کے، ظاہری اعضاء اور باطنی اعضاء جسم سے صادر ہونے والے، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ ظاہری اور کیا ہے کہ ہماری آنکھ وہ دیکھے جو اللہ چاہتی ہے، ہمارا کان وہ سنے جو اللہ چاہتے ہیں، ہماری زبان وہ بولے جو اللہ چاہتے ہیں، اور پھر اس کا استحضار ہو۔ جو شخص، اللہ کی قسم، اللہ نے اپنے حکموں کو پورا کرنے کے اندر، اللہ نے دین پر عمل کرنے کے اندر وہ لذت رکھی ہے، خدا کی قسم، بڑی بڑی کوٹھیوں کے اندر، بڑی بڑی کاروں کے اندر، بڑی بڑی اچھے مکانوں کے اندر، بڑی سہولت والی جگہوں کے اندر اللہ نے وہ لذت نہیں رکھی جو اللہ نے دین کو پورا کرنے میں رکھی۔ جو آدمی یہ ٹھان لے، نیت کر لے کہ میں دین پر عمل کروں گا، اس کو اللہ وہ لذت دیں گے، وہ مزہ اور وہ لطف دیں گے کہ دنیا کی کسی چیز کے اندر اللہ نے وہ لطف اور مزہ نہیں رکھا۔ جیسے حدیث شریف کے اندر آیا نہیں کہ جو آدمی بد نظری سے بچتا ہے، ایک ہے غیر محرم کو دیکھنے کی لذت حاصل کرنا، تو یہ تو ختم ہو جائے گی، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ ایک ہے کہ غیر محرم کو دیکھ کر نظر نیچی کر کے جو لذت حاصل کرتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ جس نے کسی غیر محرم کو دیکھا اور فوراً اللہ کا ڈر مانے ہوا اپنی نظر نیچی کر لی، اللہ تعالیٰ اس کو وہ ایمان کی کیفیت دیں گے جس کی حلاوت وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ وہ اللہ اس کو دل کے اندر اس کی حلاوت کو محسوس کرے گا۔
اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جس نے غیر محرم کو دیکھ کر نظر نیچی کر لی اس کے سارے گناہ معاف ہیں. اور ایک جگہ میں نے پڑھا غالباً اللہ جنت میں حور کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتے ہیں. تو دین پر عمل کرنے میں اللہ نے وہ لذت رکھی ہے کہ دنیا کی کسی چیز کے اندر اللہ نے وہ لذت نہیں رکھی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں جس طرح کھانے پینے سے جمع کرنے سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اسی طرح جو جسم سے صادر ہونے والے ظاہری اور باطنی اعضاء ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. تو ہماری آنکھ وہ دیکھیں جو اللہ چاہتے ہیں، ہمارا کان وہ سنے جو اللہ چاہتے ہیں، ہماری زبان وہ بولے جو اللہ چاہتے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں کا استعمال اللہ کی مرضیات کے مطابق ہو. اسی طرح باطنی اعضاء ہیں، جھوٹ بولنا، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، تکبر نہ کریں، حسد نہ کریں، حرام نہ کھائیں، بغیر اجازت کسی کی چیز استعمال نہ کریں. ان ساری چیزوں سے بچنا ہے. تو رمضان یہ شہر اللہ ہے، یہ تقوی کا مہینہ ہے، اللہ نوازنا چاہتے ہیں، اللہ کے قرب کا مہینہ ہے. تو قرب دو چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، ایک محرمات سے بچنا، ممنوعات سے بچنا، دوسرا عبادات کرنا.